میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذہب کسی بھی معاشرے کی نظریاتی اساس ہوتا ہے۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان کی جو نظریاتی اساس ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے جو انبیاء کرام ہیں، ان کے جو پریچر ہیں اور جن کے ذریعے ان کے مذہب کی بنیاد ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا ہرگز بھی کہ کسی دوسرے مذہب کو نیچا دکھایا جائے، ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو انبیاء کرام ہیں ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کیا جائیں، کوئی بلاسفیمک ایکٹ کیا جائے، کوئی بلاسفیمس ورڈز بولے جائیں۔ کوئی بھی مذہب یہ پرچار نہیں کرتا۔ یہ انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کی طرف کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے کسی بھی مذہب والے کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اشتعال پھیلایا جائے اور اس معاشرے میں لوگوں کو بھڑکایا جائے اور وہ لوگ مجبور ہو جائیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے۔ فرانس ہمیشہ سے سر فہرست رہا ہے مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کے خاکے بنانے میں، توہین آمیز الفاظ استعمال کرنے میں، گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے میں۔ تو میں آج خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ جس طرح سے باقی مذاہب کے لیے ان کے انبیاء کرام بہت اہم ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بھی جذبات جو ہیں ان سے ڈھیر زیادہ ہیں، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت ان کے لیے ہم نہ کوئی گستاخانہ الفاظ سن سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ کیونکہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں سب سے اہم بات یہ بتائی گئی کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ان تمام انبیاء کرام پر ہمیں مسلمان ہونے کے لیے ایمان لانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور ہمارے مذہب میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کسی دوسرے کی توہین کریں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت احترام کرتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی نازل کیے ہیں، ہم ان تمام انبیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرے مذہب کا اٹھے، وہ چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو، وہ یا کوئی بھی ہو، کوئی ان کا مذہبی رہنما ہو، کہ وہ جب کسی کا جی چاہے تو وہ گستاخانہ جو ہے وہ خاکے بنا لیے جائیں، پھر ان کے بارے میں بیانات دیے جائیں، اور ہمارے مذہب اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کچھ ایسا سوچے بھی۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم شدید جو ہے وہ اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت فرانس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، ان کے وزیر اعظم کو، ان کی جو جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں، ہم قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی ریاست کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو رسپیکٹ دے، ان کو آزادی دے کہ وہ اپنے تمام جو مذہبی امور ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے تمام مذاہب کو عزت دی جاتی ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اگر ہم چلیں اقوام متحدہ کی طرف، تو اقوام متحدہ نے ایک اسٹڈیز انٹروڈیوس کروائی، چونکہ اقوام متحدہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے تمام جو ممالک ہیں اس نے ان میں کوشش کرنی ہے کہ امن و امان قائم رہے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے کردار کی، تو اقوام متحدہ کا کردار یہاں پر کیا ہے، وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ جبکہ جنیوا کنونشن کے بعد سے لے کے
اب تک جو مخصوص ممالک ہیں جن کا آپس میں یہ معاہدہ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے کہ کوئی بھی کسی کی مذہبی دل آزاری نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ثقافتی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو یہ تمام جو ہیں معاہدے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا صبر کرنا صرف مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جب جس کا جی چاہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا رہے، ایسے خاکے بناتے رہیں اور مسلمان جو ہیں وہ اس پر صبر کرتے رہیں؟ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اقوام متحدہ نے ایک سٹڈیز کو انٹروڈیوس کروایا جو انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے ہے، کہ لوگ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تو یہاں پر جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو تب اقوام متحدہ کیوں کردار ادا نہیں کرتی ہے؟ باقی مذاہب کی جب بات آتی ہے تو تب سب شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، تب سب کو یاد آ جاتا ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، وہاں پر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گی جو کہ پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک ہیں، کہ یہ وہ وقت ہے کہ سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہم کسی بھی صورت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے کوئی بھی ایسا لفظ سننے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ جو ان کا سفیر یہاں پر ہے یا جو بھی نمائندہ فرانس کا یہاں پر ہے، اس کو فوری طور پر یہاں سے باہر بھیجا جائے، اس کو نکالا جائے اور ان کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بلکہ صرف فرانس ہی نہیں، جو بھی ملک اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے، اس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ان کو بین کرنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی غیرت زندہ ہے، ابھی وہ مردہ نہیں ہوئے ہیں۔ اور میں خاص طور پر حکومت پاکستان یعنی اپنے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ خط و کتابت کرنے کی، پیغامات بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرانس کے سفیر کو فوری طور پر اس کو ملک سے باہر نکالا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر غیرت زندہ ہے، مسلمانوں کو اپنے رب سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک پیار اور عقیدت ہے، وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح کے ایکسکیوزز بنانا اور ڈیلے سے کام لینا کہ ان کو تنبیہ کی جائے، ان سے گفتگو کی جائے، اس کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں اپنی حکومت کو کہ اس میں ہرگز آپ کو کسی بھی طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے اپنے تعلقات کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ کوئی ایسی وجہ بنانے کی کہ اچھا ہمارے تعلقات بھی نہ بگڑیں اور اس کو ہم نکال بھی دیں، اس طرح کی کسی گنجائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو فوری طور پر یہاں سے نکالا جائے اور ان کی تمام مصنوعات کا بین لگایا جائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات اناؤنس ہونی چاہیے کہ ہم فرانس کی تمام مصنوعات کا بین کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ عوام جو ہے، مسلمان خود جو ہیں وہ اٹھ کر یہ آواز اٹھائیں۔ یہ ریاست کی طرف سے ہونا چاہیے، چونکہ ریاست مسلمانوں کی ہے، اسلام کے نام پر بنی ہے، اور اسلام کے نام پر بنی ہوئی ریاست کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے حکمران مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اگر ہماری عوام جو کہ سچے دل سے پیار کرتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر وہ غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر کچھ بھی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور کچھ بھی غلط ہوتا ہے، غلط سے مراد یہ کہ لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، تو وہاں پر ذمہ داری ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر ہوگی، چونکہ یہ کام حکمرانوں کے کرنے کا ہے۔ یہاں پر ان کو آگے آنا ہے، اور اگر وہ آگے نہیں آئیں گے تو پھر ہم سب کو باہر نکلنا پڑے گا اس کام کو کرنے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس پیغام کو سمجھیں گے اور اس کو ضرور جو ہے میری آواز میں لائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔